کبھی سوچا ہے زمین پر کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو دنیا کا سب سے چھوٹا انسان محسوس کرتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں بادشاہ بھی عام انسان بن جاتا ہے اور غریب بھی اللہ کے سامنے ویسا ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی امیر۔ ایک ایسی جگہ جہاں آنسو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے نکلتے ہیں۔ وہ جگہ ہے میدان عرفات۔ ذرا تصور کیجئے، تیز دھوپ، گرم ہوا، دور دور تک پھیلا ہوا میدان، سفید لباسوں میں لاکھوں انسان، کوئی ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا ہے۔ لبوں پر ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ صرف حج کا مرحلہ نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ عرفات وہ زمین جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ایک طویل جدائی کے بعد دوبارہ ملے تھے۔ جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے بعد کتنی تنہائی ہوگی، کتنی بے قراری ہوگی، کتنی دعائیں ہوں گی، کتنی آہیں ہوں گی۔ پھر اللہ کی رحمت نے فیصلہ کیا اور عرفات کی زمین پر دو بچھڑے ہوئے دل مل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم عرفات کو پہچان اور ملاقات سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا اعلان تھا۔ یہ پیغام تھا کہ بندہ اگر گناہ کر کے بھی سچے دل سے لوٹ آئے تو رب اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے رب کے حضور دعا کی، معافی مانگی، توبہ کی اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سوچئے وہ زمین کیسی ہوگی جہاں آنسو قبولیت میں بدل گئے، جہاں توبہ رحمت بن گئی، جہاں جدائی وصال میں بدل گئی۔ پھر وقت گزرتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں، انبیاء آتے رہے، دنیا بدلتی رہی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ 10 ہجری، حجۃ الوداع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے تشریف لائے۔ لاکھوں صحابہ موجود تھے۔ عرفات کی سرزمین پر مسجد نمرہ کے قریب انسانیت کا وہ عظیم پیغام دیا گیا جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ وہ آخری خطبہ جس میں انسانیت کو عزت دی گئی، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف تقویٰ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم